اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی IHRA جو ہے، انہوں نے تمام جو ہسپتال ہے پرائیویٹ جو نجی خاص طور پہ، ان کو ایک ڈیمانڈ کر دی ہے، ایک چیز بھیج دی ہے، ایک سرکولر بھیج دیا ہے جس کے تحت ان پہ ایک پابندی لگ گئی ہے. وہ پابندی جو ہے وہ دیکھیں لانگ ٹائم کمنگ. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے عزیز اہل خانہ میں سے کوئی شخص بیمار ہوں اور خدا نخواستہ ان کو ہسپتال جانا پڑے اور کرٹیکل معاملات ہوں اور فرض کریں ان کی خدا نخواستہ جان کھو بیٹھیں، ڈیتھ ہو جائے، تو اس کے بعد بقایا جات جو ہوتے ہیں ہسپتال کے، جو ان کا خرچہ ہے، جو ان کا بل ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوتا تو ڈیڈ باڈی کو وہاں سے لے جایا نہیں جانے دیتا. عموماً پرائیویٹ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا، یہ صرف اسلام آباد کی حد تک، ٹیریٹری کی حد تک یہ خبر ہے کہ اب یہ الاؤڈ نہیں ہوگا. اب آپ نے دو چیزوں کو سیپریٹ کر دینا ہے. آپ نے جو آپ کی ریکوری ہے بل کی، وہ ایک علیحدہ میکینزم بنائیں کہ ایک شخص کی کیا وہ چیز ہے جو آپ رکھیں گے اپنے پاس جب تک وہ بل نہیں ادا کرے گا، نہ کہ ان کی جو فوت ہو گئی ہیں، جو ان کے اہل خانہ کے ہیں، ان کے عزیز ہیں، جو بھی ہیں، ان کی باڈی آپ رکھ لیں ایز کولیٹرل. جو مجھے بول کے بھی شرم آ رہی ہے کہ کولیٹرل کے طور پہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اپنا پورا بل کلیئر کریں، پھر ہم باڈی ریلیز کریں گے، آپ باڈی لے جا سکتے ہیں اور جو جنازے اور باقی لاسٹ رائٹس کا پروسیس ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے بڑی دیر سے، یہ ادھر ابھی تک ہو رہا ہے. اس کے اوپر اسلام آباد نے سٹانس لیا ہے، جس کی بھی یہ IHRA کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھی ایک چیز کی انہوں نے. یہ دو چیزیں سیپریٹ ہیں. آپ نے بلنگ اور یہ چیز جو ہے اس کو کلب کیسے کر دیا اور کب ہوا یہ؟ اب چونکہ اس کو سیپریٹ کر دیا تو اب جو شخص ہیں وہ لے کے جا سکتے ہیں اپنی باڈی وداؤٹ دا پرابلم، تلوار لٹکی ہوئی جو بل کی ہے، اور اس کا ریکوری میکنزم کو پرائیویٹ اور پبلک والے جو خود بنائیں گے. جی وہ میں جو ہے نا تب تک خوش نہیں ہوں گا جب تک وہ ریکوری میکنزم بن نہیں جاتا اور عوام کے ساتھ شیئر نہیں ہو جاتا. کہ دیکھیں اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے، یہ لاہور میں اوروں کے ساتھ کیا، یہ ہمارے اپنے ساتھ ہو چکا ہے کہ مریض کی سرجری ہونی تھی اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ڈاکٹر سرجری سے پہلے خود بھی نہیں اکثر ان کو پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹلی کیا کچھ کرنا پڑے گا یا کیا کچھ لگانا پڑ سکتا ہے. تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی اتنے پیسے بھی لگ سکتے ہیں، اتنے بھی لگ سکتے ہیں اور اتنے بھی لگ سکتے ہیں، سو آپ میکسیمم اتنے کا بندوبست کر لیں. اچھا، ان کو آپ موقع پہ چیک دینے کی اگر کوشش کرو تو وہ نہیں لیتے، بلینک چیک بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی کیش ہی چاہیے. اور موقع پہ کیش ارینج کرنا مطلب ایک کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ATMs کی بھی لمٹ ہوتی ہے اور بینکنگ آورز نہ ہو. اچھا، اب اس میں آپ یہ سارا کچھ کرتے ہو تب تک وہ پیشنٹ کو کھولتے ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ ڈیڈ باڈی جس دن آپ کا عزیز خدا نخواستہ فوت ہوا ہے، ڈیڈ باڈی آپ نے اسی دن لے لی تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ 3 دن بعد بھی لے لو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ موقع پہ علاج نہ ہو سکے. سو آپ نے مطلب ایک قسم کا وہ کولیٹرل ہے تو بڑی بری بات کہ باڈی ہے کولیٹرل. لیکن اگر جو اٹینڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ علاج شروع کریں، میں پیسے کا کچھ کر کے آتا ہوں، تو شاید علاج شروع ہو جاتا ہو آج کل. ابھی اس کے بعد تو وہ کہیں گے کہ نہیں، جب تک آپ ادھر ڈیسک کے اوپر پیسے رکھتے نہیں، ہم نے تو علاج شروع نہیں کرنا. یہ ایک اس کا علیحدہ سے مسئلہ شروع ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.